اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے میں پڑھا ہوا ہوں، اس لیے جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر حضرات نظام الدین کو چھوڑ کے چلے گئے تو میرے دل میں بھی نظام الدین کے بارے میں باتیں پیدا ہو گئی، اور جب فائنلی مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم نظام الدین چھوڑا تو میں مولانا سعد صاحب کے اوپر بالکل بدگمان ہو گیا۔ آخر کچھ تو غلطی ان سے ہو رہی ہے، ورنہ اتنے سارے پرانے اور ان کے استاد نظام الدین کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ اسی کے کچھ دن بعد میرا سفر تھا یوگنڈا۔ میں یوگنڈا سفر مامستورہ جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ مولانا یعقوب کو جا کے کہو کہ وہ مرکز واپس آ جائے، اور نہ کرے تو خوشامد کرو، زبردستی کرو۔ آج بھی وہ میرے پاس حضرت کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ ریکارڈنگ آج میرے پاس موجود ہے۔ آج بھی حضرت نے مجھے کہا تھا کہ اچھا انشاءاللہ تم دعا کرو اور میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کے میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے جاتے بائیں طرف مڑ گئے، اندھیرے میں جا کے کھو گئے، اور دائیں طرف سے مولانا سعد صاحب نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے جاتے مرکز نظام الدین میں داخل ہو گئے۔ بہت وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جبہ تھا اور وائٹ کلر کا صافہ تھا، بالکل نور ٹپک رہا تھا آپ کے جسم سے۔ اسی خواب کے آخر حصے میں نے دیکھا بہت ہی برا حال تھا حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کا۔ ایسے ہی میں نے خواب دیکھا تھا بہت ہی برا حالت میں مولانا احمد لاٹ صاحب کا۔ میں اروناچل پردیش کا سفر کر رہا تھا، 2 مرتبہ ایک ہی خواب کو دیکھا تھا کہ بھائی فاروق بنگلوری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے بھائی فاروق کو کہا بھی تھا، یہ بات پہنچایا بھی تھا ان تک کہ اسے کہو کہ مولانا سعد کی مخالفت چھوڑ دے اور نظام الدین واپس آ جائے، کیونکہ امت اس کے وجہ سے ٹوٹ رہی ہے۔ ایسی خوابوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے جو ہے ہمیں رہبری کیا اور پھر نظام الدین کے تابع ہو کے چلنے کی توفیق نصیب فرمایا۔ لوگ مخالفت کرتے رہیں گے، کرنے دیجئے، انہیں اپنا کام کرنے دیجئے۔ ہمارا کام تو بس مسجد کو آباد کرنا اور سالانہ خروج کرنا، کم سے کم چلہ، نہیں تو سال میں 4 مہینہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا ہے۔ یہی ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہی ہمارا پہچان ہے، ہمارا جواب ہے۔ مخالفین ہمارے کام کو دیکھ کر واپس آئیں گے، اور جو بیچارے بھدک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، وہ بھی آئیں گے، اور جو عالم علماء ہیں اور جو مشائخ ہیں اور جو اللہ کے ولی ہیں وہ بھی انشاءاللہ کام کے قریب آئیں گے اور نظام الدین کے قریب آئیں گے۔ اور میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس کے احسان ہے کہ میں نے اب تک الحمدللہ 418 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی۔ کتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے، کنڈا تھپتھپاتے ہوئے مولانا سعد صاحب کا۔ کتنے مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولانا سعد صاحب کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، ایک ساتھ چلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظام الدین میں بیان فرما رہے ہیں، اور اسی چیئر میں اسی جگہ میں بیٹھ کر مولانا سعد صاحب انہی باتوں کو دوہرا رہے ہیں۔ ایسے بھی بہت سارے خواب میں نے دیکھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، لیکن مولانا سعد صاحب کی حقانیت بالکل کھول کے دکھایا گیا۔ تو کام کے ذریعے سے مولانا سعد صاحب کسی کی مخالفت کی جواب نہیں دیا، بس کام کرتے رہے تو دنیا ان کے پیچھے ہوتا گیا۔ تو ویسے ہی ہم بھی کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، دنیا اس کام کی طرف آئے گا، اقوام عالم کی ہدایت پھیلے گا اسی کام کے ذریعے سے، باطل کو اللہ شکست فرمائیں گے، مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ آج جو برا حال ہے دنیا میں مسلمانوں کا، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو اچھے حالت میں لائیں گے اور ہمیں کامیاب کریں گے اور ہدایت کی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اس کام میں جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدارین۔